بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کا چھٹا سبق ہے حل عبارت۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آدھی سے زیادہ عبارت کو حل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں جو باقی عبارت ہے مرکب کے متعلق ہم اس عبارت کو حل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی ہم آج کی ہی اس ویڈیو کے اندر مکمل کریں گے۔ تو مرکب کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے، مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لفظ ہو، اس کے اجزاء ہونے چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی کے اجزاء ہوں، دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا گیا ہو۔ جیسے زید کھڑا ہے، یہ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، یہ ایسا لفظ ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک معنی ہے اور وہ معنی بھی یہی ہے زید کا کھڑا ہونا۔ اور جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس لفظ سے اس کے معنی کے اوپر دلالت بھی ہوتی ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں زید کے کھڑے ہونے کے متعلق یا کوئی بھی خبر ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ قصد اور ارادے سے یہ خبر کو دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا مرکب کی تعریف، مفرد کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے۔ آگے کچھ سوالات ہیں، سوالات دیکھ لیں۔ ان مثالوں میں بتاؤ کون لفظ مفرد ہے، کون مرکب ہے۔ سب سے پہلے ہے احمد۔ احمد لفظ مفرد ہے۔ مفرد کیوں ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت ہو، کہ احمد اگر کسی خاص شخص کا نام ہے تو اس کے اجزاء الف، اس سے اس کا سر مراد ہو، ہا سے اس کا پیٹ مراد ہو، میم سے اس کا دماغ مراد ہو، ایسا نہیں ہے، لہذا یہ مفرد ہے۔ اسی طرح آگے ہے مظفر نگر، ایک شہر کا نام ہے، یہ بھی مفرد ہے، کیونکہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ مظفر سے ایک علیحدہ حصہ مراد ہو شہر کا اور نگر سے اس شہر کا باقی آدھا حصہ مراد ہو، ایسا نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے، یہ مفرد ہے۔ تیسرے نمبر پر اسلام آباد، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، اگرچہ یہ لفظوں میں مرکب آپ کو نظر آ رہا ہے، اسلام علیحدہ ہے، آباد علیحدہ ہے، لیکن اس کا معنی ایک ہی ہے، وہ ایک خاص مکمل شہر کا ہی یہ نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے لفظ کے اجزاء ہیں ایسے ہی معنی کے بھی اجزاء ہوں، اور لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن، یہ بھی ایسے ہی۔ عبد الرحمن میں دو چیزیں ہیں، یہ مفرد بھی بن سکتا ہے، مرکب بھی بن سکتا ہے۔ مفرد یہ اس طریقے سے بنے گا کہ کسی خاص شخص کا نام ہے تو پھر یہ مفرد بنے گا، کیونکہ اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ عبد سے مراد اس خاص شخص کے جسم کے کچھ اعضاء مراد ہوں اور رحمان سے اس خاص شخص کے جسم کے باقی اعضاء مراد ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پورے لفظ سے اس ایک ہی شخص کو مراد لیا جاتا ہے، مکمل کو ہی مراد لیا جاتا ہے، لہذا یہ مفرد ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز، یہ بھی مفرد ہے، نماز ظہر جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ظہر سے مراد اس نماز کا کچھ حصہ ہو، پہلی رکعت ہو، اور کی سے مراد اس نماز کی دوسری رکعت ہو، اور نماز سے مراد اس نماز کی باقی رکعتیں ہوں، ایسے نہیں ہوں کہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لفظ کے اجزاء جو ہیں وہ پورے کے پورے اجزاء ایک ہی معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، لہذا یہ مفرد ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، رمضان کا روزہ، یہ مرکب ہے۔ یہ مرکب اسی طرح اس لیے ہے کہ رمضان یہ علیحدہ ایک مہینے کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور کا اس کی نسبت ہے اس مہینے کی طرف، اور روزہ ایک خاص عبادت کا نام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ جو تینوں اجزاء ہیں، رمضان یہ ایک مہینے کے اوپر الگ سے دلالت ہو رہی ہے، اور کا یہ اس مہینے کی طرف نسبت علیحدہ دلالت ہو رہی ہے، روزہ یہ خاص عبادت کے اوپر علیحدہ دلالت ہو رہی ہے۔ تو لفظ کے اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جا رہا ہے، لہذا یہ مرکب ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ماہ رمضان، اس کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ مفرد ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ مہینہ وہ علیحدہ ہو اور کا کی کے علیحدہ ہو، رمضان علیحدہ ہو، جو رمضان ہے وہی مہینہ ہے، تو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت اور ارادہ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لہذا یہ مفرد ہے۔ اس کے بعد آگے جامع مسجد، یہ بھی مفرد ہے، جامع مسجد جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، تو یہاں پر یہ بھی مفرد ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ لفظوں میں تو مرکب ہے، جامع علیحدہ مسجد علیحدہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جامع سے مسجد کا کچھ حصہ مراد ہو اور مسجد سے اس مسجد کا باقی حصہ مراد ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی سب کا ایک ہی ہے، جامع مسجد، ایک مکمل مسجد کو ہی جامع مسجد کہا جاتا ہے، لہذا یہ مفرد ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، دہلی کی جامع مسجد خدا کا گھر ہے، یہ مرکب ہے، کیونکہ ایک پورا یہ جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر پہلی بات بتائی جا رہی ہے دہلی کی، اور دہلی ایک شہر کا نام ہے، اور یہ کی اس شہر کی طرف نسبت ہے، جامع مسجد یہ اس کی مسجد کو بتایا جا رہا ہے، خدا کا گھر اس مسجد کے متعلق ایک چیز بتائی جا رہی ہے، تو لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں،
اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جا رہا ہے، لہذا یہ مرکب ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو چھٹا سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔